گھرانہ سادات کے روشن ستارے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی گلشن کے مہکتے پھول تاجدار گولڑہ شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے اکلوتے مہتاب قادری، رزاقی، چشتی، نظامی، صابری، آسمان کے روشن آفتاب، صدیقی رنگ میں رنگے ہوئے محافظ ختم نبوت اور تحریک پاکستان کے عظیم رہنما عارف ربانی، جگر گوشہ غوث جلی، نور چشم مہر علی، مرشد طریقت حضرت خواجہ سید غلام محی الدین گیلانی گولڑوی المعروف بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو ناظرین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے فضائل و خصائل کی ہو بہو تصویر و تمثیل تھے، جنہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ بے انتہا چاہت میں پیار سے بابو کہہ کر کیا ہی پکارا کرتے تھے کہ دنیا اسی محبت کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر آپ رحمت اللہ علیہ کو بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش خود حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، یا یوں کہیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ محافظ ختم نبوت کی آغوش میں پروان چڑھے۔ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جن کا وجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اہل بیت اطہار کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھلا ہوا تھا، جو شریعت کے مکمل پابند تھے اور طریقت پر کاربند تھے، جو گھرانہ سادات کی عظیم نسبتوں کے فیض کے ساتھ علم و عمل کا بھی حسین ترین نمونہ تھے۔ حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ کی ذات ناظرین یاد الہی کا حسین ترین مرقع تھی، اور آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر یاد الہی سے غافل نہ ہوئے تھے۔ آپ میں اچھے کردار کی بلندی کی تمام تر خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ایثار کا جذبہ بچپن سے آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، جو ملتا تھا بس آپ وہ آباب میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ گھر میں آرام و آسائش کی تمام تر سہولتیں موجود تھیں، اس کے باوجود آپ نے فقر کو اختیار کیا تھا۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات میں تقریباً 20 کے قریب ناظرین یا اس سے زیادہ حج کیے، مختلف مقبولان حق کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آپ نے متعدد سفر کیے، خصوصاً حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو بے انتہا عقیدت بھی تھی، بے انتہا محبت تھی، بلکہ بار بار آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اور ایک بات ناظرین جو خاص طور پہ آپ کی شخصیت کا حوالہ ہے کہ قیام پاکستان کے زمانے میں آپ مسلم لیگ کی حمایت میں مکمل طور پہ پیش رہے۔ 1947 1948 میں جہاد کشمیر کے موقع پر مجاہدین اور مہاجرین کے ہر ممکن آپ نے بھرپور امداد کی۔ تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ 1956 میں اچھا یہ کیوں نہ ہوتا، جو بات میں جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کیوں نہ ہوتا، آپ کی پروانی ظاہر ہے اس ماحول میں آپ چڑھے کہ جہاں پہ تحفظ ختم نبوت کی صدائیں گونج رہی تھی، تو 1956 میں تحریک ختم نبوت کے موقع پر برہنہ تلوار بن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں ناظرین آپ نے ذاتی طور پر مجاہدین اور مہاجرین کی امداد فرمائی اور اپنے تمام تر جتنے بھی جاننے والے تھے ان سب کو جہاد کے لیے ترغیب دی اور ان کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ قیام پاکستان کی جد و جہد کو ناظرین منزل مقصود تک پہنچانے میں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ ناظرین عاجزی کا پیکر، شفقت کا آسمان اور سخاوت کا منبع تھے، انتہائی درجے کے منتقی اور پرہیزگار اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت سے ناظرین آپ کا قلب جو ہے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف ادنا سے ادنا حیثیت کا آدمی جو ہے وہ آپ کی شفقت سے محروم نہیں رہتا تھا۔ نماز پنجگانہ کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، ذکر و فکر میں اور اپنے اوراد و وظائف کے معمولات میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ انتہائی کریم تھے، حلیم الطبع تھے، درگزر کرنے والے تھے۔ آپ کی طبیعت میں انتقام لینے کی ناظرین کوئی بات نہیں تھی، یعنی اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ دشمنوں نے کئی حملے آپ پر کیے، آپ نے ہمیشہ ان کو معاف کر دیا۔ بابو جی رحمت اللہ علیہ ناظرین بیک وقت عالم و فاضل اور بلند پایہ قاری قرآن ہونے کے باوجود عارف کی حیثیت سے معروف تھے۔ آپ ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے، خاموش طبع تھے اور نمود و نمائش سے آپ بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے، بس تسلیم و رضا کے پیکر تھے اور صبر و استقلال کے مکمل طور پہ نمونہ تھے کہ عشاق کے تاجدار تھے بابو جی، اجدار کا افتخار تھے بابو جی، یکتائے زمانہ صورت و سیرت میں اسلاف کی یادگار تھے بابو جی۔ آئیے